کہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف صلا کا ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا ہر کشیدہ راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سب مل کر کہو لبیک یا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات محمد. سورہ انعام کی آیہ کریمہ 162 اور 63 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار انسان کو توحیدی زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ ایک انسان اگر موحدانہ اور توحیدی زندگی جینا چاہتا ہے تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کی زندگی میں جگہ جگہ پر اس کا دل یہ آواز دے رہا ہو کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری تمام عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور میں درجے کے حساب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی توحید اور شرک کا وہ جراثیم، وہ وائرس جو انسان کے ایمان کے سسٹم میں داخل ہو کر انسان کے دینی نظام میں داخل ہو کر اس کے دین کو دھیرے دھیرے سست اور کمزور کر دیتا ہے اور پورے نظام پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر انسان کا ہر عمل مشرکانہ فکر جو ہے، اس کی مشرکانہ نظر انسان کی مشرکانہ ہونے لگتی ہے، اور یہ خطرہ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو سورہ یوسف کی آپ کے سامنے عرض کی گئی، یہ خطرہ غیروں کے لیے نہیں ہے، قرآن یہ خطرہ مومنین کے لیے بیان کر رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106 کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر وہ ہیں کہ جو حالت شرک میں ہیں، اور وہ شرک کی کیفیت جو چوٹی کی چال سے سیاہ پتھر پر تاریک رات میں ریگ رہا ہے، امام علی علیہ السلام کے لفظوں میں، اس طرح انسان کے وجود میں یہ داخل ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ممکن ہے اس کے غلبہ پانے میں سالہ سال لگ جائیں، اور انسان اس کا احساس بھی نہ کر پائے کہ کیسے کیسے دھیرے دھیرے اس کا ایک ایک عمل مشرکانہ عمل ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی شرک کس طریقے سے اس پہ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ ایک توحید جو ہمارے سامنے جو توحید ہوتی ہے، عرض کیا گیا کہ توحید ایک قوت ہے، توحید ایک طاقت ہے، ایک انسان کی بھی طاقت، ایک معاشرے کی بھی طاقت، ایک حکومت کی بھی طاقت، جس نے اپنی طاقت کو دکھایا ہے ماضی میں بھی اور زمانے حاضر میں بھی، پہلے بھی اور ابھی بھی۔ توحید کی طاقت نے اپنی طاقت کو منوایا ہے، بغیر اسلحے کے، بغیر مادی طاقت کے، بغیر قوت کے، بغیر افراد کے۔ توحیدی طاقت نے، وہ جنگ بدر ہو یا جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر ہو یا آج میں جو بھی گزشتہ ماضی قریب میں یعنی نزدیک میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں بھی ایک معجزے کے طور پر توحیدی طاقت نے اپنا اثر دکھایا۔ البتہ میڈیا صحیح حق ادا نہیں کرتے، اور بہت سے حقائق کو کام ہی ان کا یہ ہے، بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ بہت سے حقائق کو چھپا دیں، اور بہت سے حقائق لوگوں تک نہیں آ پاتے۔ 2006 کی جو جنگ ہوئی یا پچھلے سال جو جنگ ہوئی 2008 میں، توحیدی طاقت نے وہی، جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج صرف کتابی بحث بن کے رہ گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے۔ علامہ اقبال کو حسرت تھی کیونکہ وہ کہیں بھی قوت نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی توحیدی قوت کو انہوں نے کہیں بھی نہیں دیکھا، آرزو کر رہے تھے کہ یہ قوت کہیں نظر آ جائے، تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ یہ قوت جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی وہ قوت میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن انہیں نہیں دکھی۔ وہی حسرت کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے، مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے گزر گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اس قوت کو دیکھا، بار بار انقلاب ایران میں دیکھا، لبنان کی جنگ میں دیکھا، فلسطین کی جنگ میں دیکھا، اس قوت کا نظارہ کیا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا۔ جیسے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے میں نے فرعون کو غرق کیا۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، کہ غرق کیا، یہ کہ نہیں میں نے غرق کیا وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے انسان کے، لیکن نظروں کے سامنے کوئی عمل وجود میں آئے اور اپنی نظروں سے دیکھے انسان، اپنی آنکھوں سے اس کو لمس کرے، محسوس کرے، اور یہ مقام شکر ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں کہ جو عرفہ عرفان اور معرفت کی سے پر دعا ہے، معرفت، اعتراف، عرفان سب کی دعا اس دعا عرفہ میں جہاں بہت ساری خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں شروع ہی میں، وہیں پر
اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو نے مجھے نسلوں سے گزارتے ہوئے، صلبوں اور رحموں سے گزارتے ہوئے ایک ایسے زمانے میں ہمیں وجود بخشا اور اس دنیا میں پیدا کیا جس زمانے میں تیرے رسول کی حکومت تھی اور توحید کی قوت کو اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے تھے، اسلامی حکومت جہاں قائم تھی۔ یہ مقام شکر ہے، اس پر انسان شکر کرے تو یہ وہی کام کر رہا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے کہ ایک ایسے زمانے میں کہ جہاں پر یہ قوت اپنی نظروں سے دکھی جو اور بہت سارے زمانوں میں نہیں دیکھ پائے لوگ، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ قوت کب دکھتی ہے؟ جب توحید پورا ایک سسٹم بن کر سامنے آئے۔ توحید معاشرے کا ایک الہی نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس نقطے پہ بہت توجہ فرمائیں گے۔ آج مجھے معلوم ہے کہ آج بہت تھکے ہوئے ہیں، چونکہ پورے دن پروگرام ہوتا رہا ہے، 3 پروگرام میں تو مجھے خود ہی یا بولنا ہوا یا سننا ہوا، اور آپ شاید اور بھی زیادہ پروگرام میں، اور ابھی بھی 3-4 جگہ سنا ہے، ایک پروگرام جاری ہے اور اس کا اثر بھی یہاں دکھائی پڑ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو مختصر ہوگی۔ توحید ایک نظام جب بن جاتا ہے انسان کی زندگی کا، سسٹم جب بن جاتا ہے انسان کی زندگی کا اور معاشرے کی زندگی کا، تو یہ زندگی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی توحیدی زندگی اور غیر توحیدی زندگی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ غیر توحیدی زندگی ممکن ہے نمازیں چل رہی ہوں، روزے چل رہے ہوں، حج و زکوٰۃ بھی سب جاری ہو، مرکز توحید میں انسان پہنچا ہوا ہو، یعنی کعبہ، مرکز توحید میں بھی انسان پہنچ کر ہر چیز کو غیر توحیدی انداز سے دیکھ رہا ہو، یعنی مرکز توحید میں بھی جا کر خدا نہیں دیکھ رہا ہو، بہت ساری چیزیں اسے نظر آ رہی ہوں لیکن اللہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا ہو، کیونکہ نظام میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا ہے، سسٹم میں اپنے آپ کو نہیں لے آیا ہے۔ توحید ایک بہترین نظام ہے پروردگار کی طرف سے، جو پورا دین ایک نظام ہے۔ البتہ اس پورا دین کے نظام ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی رسی بنا رہے ہوتے ہیں، دھاگے بنا رہے ہوتے ہیں، اون بنا رہے ہوتے ہیں، بناتے بناتے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جا کر سب ایک دوسرے سے الجھ جاتا ہے، ہوتا ہے وہ سب کچھ، یعنی کئی رنگ کا، کئی کلر کا اون، وہ بناتے بناتے مشین گڑبڑ ہوئی یا کپڑے کی بنائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کچھ گڑبڑی آئی اور طرح طرح کے اس میں دھاگے پڑے ہوئے تھے، وہ سارے دھاگے آ کر ایک میں الجھ جائیں۔ ہے اس میں سب کچھ لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بیٹھ کے اس کو سلجھاتا رہے، وہ سلجھنے والا بھی نہیں ہوتا، اس طرح سے الجھ جاتا ہے۔ ابھی دین بھی ہمارے پاس ایسے الجھا ہوا ہے، الجھے ہوئے انداز میں ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن چونکہ سسٹم اس کا نہیں دیکھتے لہذا کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی اس سے کچھ ہو نہیں پاتا۔ عملاً جب آ کر انسان دیکھے تو کچھ بھی نتیجہ نہیں دیتا، کوئی چیز اس دنیا میں سامنے نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا سسٹم جو ہے سب الجھا ہوا ہے۔ یہ جیسے بک ہوتی ہے، بک، اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، فنر کرنا، یعنی شیرازے میں ڈالنا، کیا کہتے ہیں آپ کے اصطلاح میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، الگ الگ صفحات کو جو بائنڈنگ کر دینا، بائنڈنگ کر دینا، بائنڈنگ کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ جو ہے اس کی بائنڈنگ یہ الجھ جائے، ٹوٹ جائے اور صفحات بکھر جائیں، اب بہت سارے صفحات تھے، الگ الگ اس میں چیپٹر تھا، الگ الگ اس میں فصلیں تھیں، الگ الگ موضوعات پر اس کو گفتگو کی گئی تھی، الگ الگ اس میں سسٹم پیش کیا گیا تھا، یہ بکھر گیا اور بکھرے ہوئے صفحات کو انسان اٹھا نہ پائے، اس کو فرصت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کو اتنا کام ہے کہ فرصت نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک کو اٹھائے اور ایک ایک کو اپنے صحیح جگہ پہ صفحے پہ رکھے، اس میں سے چند صفحے اٹھا کر لے کے بھاگتا پھرے کہ میرے پاس وہ کتاب ہے۔ یعنی پوری بائنڈنگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، صفحے بکھرے ہوئے ہیں، ان بکھرے ہوئے صفحات میں سے چند صفحے اٹھا کر اور لے کر سب کو دکھائے کہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، جبکہ وہ مکمل کتاب ایک کام کر رہی تھی۔ ابھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے دین کے اس نظام، یہ اس کا شیرازہ، اس کو اردو میں یا فارسی میں شیرازہ کہتے ہیں، جیسے آپ بائنڈنگ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا شیرازہ جو ہے بکھر گیا ہے، اور بکھرے ہوئے شیرازے میں سے چند صفحات لے کے ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا دین یہ ہے، یعنی چند صفحوں کو پورا دین بتایا ہے۔ چند صفحے کیا، وہی چند نمازیں اور چند روزے اور چند کار خیر کر لینا۔
یعنی پورے سسٹم میں سے چند چیزیں لے کر کہنا کہ یہ میرا دین ہے، یہ میری توحید ہے، یہ میرا توحیدی نظام ہے، اس سے نہیں مشکل حل ہوتی۔ اس بکھرے ہوئے اون سے نہ کوئی لباس بنتا ہے، نہ کوئی چیز بنتی ہے، نہ کوئی رسی بنتی ہے جس کے ذریعے سے مضبوطی سے کسی چیز کو باندھا جا سکتا ہے، جس کو پہنا جا سکتا ہے۔ وہ اس وقت ہوگا کہ جب سب چیزیں صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوں، لیکن اگر سب الجھ جائے تو اس میں کوئی بھی چیز استفادہ نہیں ہو پاتی۔ ابھی ہمارے دین کی تقریباً حالت اس جیسی ہے، سب چیزیں آگر الجھ گئی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، لہذا پورا قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مجلس میں آگے سنتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ سسٹم کے ساتھ پیش ہی نہیں کیا گیا ہے، اسے سسٹم بنا کر نہیں پیش کیا گیا، نہ اس میں سے سیاسی سسٹم نکالا گیا، نہ اس میں سے توحیدی سسٹم نکالا گیا، نہ اس میں سے اقتصادی سسٹم نکالا گیا، کام ہی نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے شروع کیا لیکن کام نہیں کیا گیا، جیسے کہ حدیثوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، بکھرے ہوئے میں وہ چند صفحے لے کے دوڑنا اور بھاگنا۔ اسی طرح توحید انسان کی زندگی کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ یعنی سسٹم یعنی کیا؟ یعنی جب انسان ہر چیز کو اپنی زندگی میں، ہر تاثیر کو اللہ کی طرف سے دیکھنے لگے۔ سسٹم میں انسان کب آیا؟ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ کل بعض باتیں ہوئی، اس میں شاید مشکل ہوئی، بعد میں الحمدللہ آ کے سوال کیا اور حل ہوا کہ اس کا اثر اور اس کا اثر اور فلاں چیز کا اثر جو زندگی میں انسان دیکھ رہا ہے، ان سارے اثرات سے اپنے آپ کو نکال کر صرف ایک تاثیر کو دیکھے اور ذات پروردگار کی تاثیر۔ اگر یہ انسان دیکھنے لگا اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ تاثیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحیدی نظام میں اس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا، سسٹم میں داخل کیا ہے، ورنہ ابھی باہر تھا۔ اور توحیدی نظام میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا نقطہ شروع ہوتا ہے وہ یہ در کرنا کہ مالک ذات پروردگار ہے، مالک صرف ایک ہے، ایک کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ توحید مالکیت میں کل تھوڑا سا ذکر ہوا، ربوبیت کا پوری بات وہ نہیں ہو پائی ہے، ظاہر ہے کہ چند مجلسوں میں پوری بات ہو بھی نہیں سکتی، جہاں پر کئی 100 آیتیں صرف توحید ربوبی بیان کر رہی ہوں، وہاں پر 40 منٹ میں 45 منٹ میں پورے توحید ربوبی گفتگو کرنا مشکل کام ہے، شاید کچھ اشارے بعد میں اور آئیں۔ لیکن سب سے پہلا نقطہ جو توحید میں، نظام توحید میں، توحید کے سسٹم میں اگر جو سب سے پہلا پوائنٹ انسان کو حاصل کرنا ہوتا وہ یہ کہ یہ در کر لے کہ مالک ذات پروردگار ہے، اصل مالک، اور کوئی مالک نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی مالک۔ انتم الفقراء، سب کے سب فقیر، فقیر تو کبھی مالک نہیں ہوتا، سب کے سب عبد، عبد کبھی مالک نہیں ہوتا، بندہ کبھی مالک نہیں ہوتا، سب کے سب مملوک، یعنی کسی نے ملکیت دی ہے۔ اور یہ نقطہ بار بار انسان کو سمجھایا بھی جاتا ہے۔ ایک جملہ انسان نماز میں کہتا ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، نہیں معلوم کب اس کی طرف متوجہ کس وقت رہتا ہے اور کس وقت نہیں رہتا، بار بار کہتا ہے، ہر رکعت میں کہتا ہے کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اے میرے پروردگار، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا جو انسان آسانی سے اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، جس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے اٹھ رہا ہے کیسے بیٹھ رہا ہے، اور بغل میں ممکن ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہو، اسے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی یہ جملہ کہے اور متوجہ نہ ہو کہ نہیں، طاقت اپنے پیروں کی طاقت سے نہیں، اپنے جسم کی طاقت سے نہیں، یعنی اپنے جسم کی تاثیر نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، نہیں، اس جسم میں کسی نے طاقت دی ہے جس کی بنیاد پر ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اگر اس ایک جملے کو جو نماز میں بار بار اسے دہروایا جاتا ہے، بار بار اس کی تکرار کرائی جاتی ہے، اگر پوری نماز میں انسان اس ایک نقطے کو در کر لے تو کبھی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھے گا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں سمجھے گا۔ وہ جو ہمارے ہیں ایک ہے افراد ایسے ہیں کہ جو مالک اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ 3-4 سال پہلے دبئی میں ایک صاحب ملے اور خوبصورت بات کی، اگرچہ عمل کے اعتبار سے صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن بات بڑی خوبصورت تھی۔ کہا کہ
میرے والد اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور انہوں نے پوری زندگی پہلے افریقہ میں تھے اور پھر یہاں پہ آ کر رہے, مالی اعتبار سے بھی بہت اچھے تھے, کہ پوری زندگی انہوں نے گھر نہیں خریدا, اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک کریں. اب عمل کے اعتبار سے صحیح ہو غلط ہے یہ دوسری بات ہے, لیکن بات ان کی یہ فکر بہت قیمتی ہے, یعنی ذہن میں یہ نقطہ آنا یہ بہت قیمتی چیز ہے. بیٹے بھی ویسے ہی ہیں, وہ بیٹا وہ بھی اچھی حیثیت مالک ہے, بہت یعنی اچھی حیثیت کا مالی اعتبار سے, لیکن وہ بھی کرائے کے مکان پہ زندگی گزار رہا ہے. کہا کہ میرے باپ کا نظریہ یہ تھا. البتہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں صحیح و غلط ہونا اس لیے کیونکہ انسان ممکن ہے زمین خریدنے کے بعد بھی اس کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ان کی سوچ یہ بہت خوبصورت تھی کہ اللہ کی زمین پر مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی چیز کا مالک بن جاؤں. انسان کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جیسے ہی زندگی میں کچھ آتی ہے, قوت دی ہوئی پروردگار کی, دی اللہ نے قوت, اور اس قوت کے سہارے مسلسل انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا مالک بنتا چلا جائے. آغاز یہاں سے کرتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنا مالک ہوں. مالک ہوں کس کا؟ اپنا مالک ہوں, اپنی مالکیت. اور اپنی مالکیت کو اتنا ثابت کرتا ہے ہر ایک کے اوپر, جگہ جگہ پر قدم قدم میں ہوں. جو کچھ میرے مطابق ہے وہی حق ہے, چونکہ خود کو مالک سمجھ رہا ہے اور مالک سمجھتے سمجھتے خود ہی کو حق سمجھ لیا ہے, لہذا جو کچھ میرے مطابق ہے وہ حق ہے. اگر میرے مطابق نہیں ہے تو حق نہیں ہے. اگر میرا دوست میرے مطابق ہے تو صحیح ہے, دوستی چلے گی. اگر میرے مطابق نہیں ہے تو دوستی ٹوٹ جائے گی. یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے نہ, اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ٹوٹ جائے گی. بیوی اگر میری مرضی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, چونکہ دیکھ اپنے آپ کو رہا ہے. اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے, طلاق ہو جائے گا. ابھی طلاق کے ریٹ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, نظر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اور جس کو اپنے مطابق نہیں دیکھتا سب سے نزدیک اس کی بیوی ہے. بیوی کو بھی اپنے مطابق اگر نہیں پایا, میری مرضی کے مطابق اگر نہیں پایا, تب رشتہ نہیں باقی رہے, ختم ہو جائے گا. اسی طرح الٹی دوسری طرف سے بیوی بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میرے مطابق میرا شوہر ہے تو ٹھیک ہے, اگر میرے مطابق نہیں ہے تو مشکل ہے. کیونکہ اپنے آپ کو اس دنیا میں قوت اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے. مومن ہو غیر مومن ہو, دوست ہو احباب ہو, کوئی بھی ہو, دوستی دشمنی سب کچھ کا محور انسان بنا ہوا ہے. اگر ہے میرے مطابق تو حق ہے, اگر نہیں ہے تو باطل ہے. کہہ بھی دیتے ہیں, یعنی بعض باتیں سنے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اور انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا, لیکن اس کے مطابق صحیح نہیں کیا, اس لیے باطل ہے, اس لیے غلط ہے. جو اس لیے کہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو اور اپنی ہوس کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے. یہ شرک جو پرسوں جس کی گفتگو ہوئی, اپنے آپ کو اس نے اپنا اللہ بنا رکھا ہے, اور جو کچھ دیکھ رہا ہے اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. لہذا پہلے اپنے آپ کو اپنا مالک بنایا, میں اپنا مالک ہوں. پھر اپنے اعضاء و جوارح کا مالک, میرے اعضاء و جوارح, میرا لباس اس کا مالک میں ہوں. پھر میرا ہاتھ, میری آنکھیں, میری سماعت, ان سب کا مالک میں ہوں. جو چاہوں وہ دیکھوں کیونکہ میری آنکھیں ہیں, جو چاہوں وہ سنوں کیونکہ میرے کان ہیں, جو چاہوں وہ فکر کروں چونکہ میرا ذہن ہے, میری فکر ہے, چونکہ مالک میں ہوں. اور یہ ملکیت بڑھتے بڑھتے گھر, جائیداد, زراعت, کھیت باڑی, یہاں تک پھر دوسروں کی ملکیت پر انسان نظر کرنے لگتا ہے کہ اپنی ملکیت کافی نہیں ہے, ابھی دوسرے کی ملکیت پر نظر ڈالی, اور دوسروں کی ملکیت پر نظر ڈالتے ڈالتے حتیٰ انسانوں کا بھی مالک بننے لگتا ہے. یہ آخری منزل ہو جاتی ہے. اپنی ملکیت سے آغاز ہوتا ہے, اور جو بھی آس پاس نظر آیا سب کا مالک بننا چاہتا ہے, اور مالک بنتے بنتے حتیٰ دوسروں انسانوں کا مالک بن کر پھر آ کر تخت پہ بیٹھ کے کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, کیوں مالک میں ہوں. یہ ایسے ہی نہیں آواز اٹھتی. یعنی اگر کوئی فرعون بن کے یہ آواز دیتا انا ربکم الاعلی,
یہ ایک مرتبہ ایک بارگی کی آواز نہیں اس کے ذہن سے نکل جاتی، یہ پورا ایک پروسیس ہے، اسے طے کرتا ہے کہ سب چیز اپنی ملکیت میں دیکھ رہا ہے، اور ساری اپنی ملکیت کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات کا حق سمجھتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے ان کو کھانا مل رہا ہے، میرے ذریعے سے پانی مل رہا ہے، میں جسے چاہوں اسے زندہ رکھوں، جسے چاہوں اسے مار دوں، جس سے چاہوں کام کراؤں، جسے چاہوں کام نہ کراؤں، جسے چاہوں قتل کر دوں، جسے چاہوں کنیز بنا لوں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد پھر آگے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، چونکہ میں سارا کام کر رہا ہوں، میرے ذریعے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فرعون ہے، یہ بڑے فرعون کا کام ہے۔ چھوٹے چھوٹے فرعون بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے حدود میں، جہاں انسان اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے ہر چیز کا، وہ اگر یہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان ممکن ہے صرف اپنے گھر میں کھڑا ہو کر اپنی بیوی بچوں کے سامنے کہے کہ انا ربکم الاعلی، سب کچھ میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ زندگی میری وجہ سے چل رہی ہے، یہ کھانا پینا یہ سب کچھ میری وجہ سے چل رہا ہے، یعنی میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، میں تمہاری زندگی کو چلا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرعون، چونکہ رکھا گیا انسان کے وجود میں، یہ سب کچھ رکھا گیا ہے۔ فرعون بھی رکھا گیا ہے، قارون بھی رکھا گیا ہے، موسیٰ بھی رکھا گیا ہے، سامری بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے۔ سب انسان، سبھی یہی انسان ہی کے اندر سب کچھ ہے، اور یہ انسان کے اوپر ایک جس کو چاہے اسے بڑھا لے، چاہے تو فرعون کو زیادہ بڑا کر لے، چاہے تو فرعون کو دبا کر موسیٰ کو بڑا کر لے۔ اختیار انسان کو دیا گیا ہے، پورا کمپلیٹ اختیار انسان کو دیا کہ جو چاہے۔ لہذا چھوٹا فرعون پہلے اپنے گھر میں آ کر فرعون بنتا ہے، پھر آس پاس میں فرعونیت کرنا شروع کرتا ہے، پھر محلے میں فرعونیت کرتا ہے، پھر اور آ کر دینی مراکز میں بھی فرعونیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، دینی مرکز میں آ کر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ فرعونیت کر رہا ہے، سب کچھ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحے، یہ عزاداری، یہ خانہ، یہ سب کچھ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو رب سمجھا، مالکیت، اپنے آپ کو مالک سمجھ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون کا کام ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ تو کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے تجھے اتنا۔ قارون بھی معمولی آدمی نہیں تھا، جناب موسیٰ کی نسل سے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنی اسرائیل میں سے تھا، اسی خاندان سے تھا، انبیاء کی خاندان سے تھا، لیکن انبیاء کی خاندان سے ہونے کے باوجود بھی بہت ساری دولت اسے مل گئی، بے انتہا دولت، آرزو تھی اس کی دولت کی، وہ دولت مل بھی گئی۔ اس دولت کے دیکھ کے دو تاثر لوگوں میں تھے، جو یہ تاثر ابھی بھی ہوتے ہیں عام لوگوں میں۔ ایک بہت بڑے دولت مند آدمی کو دیکھا اور دو تاثر ہوتے ہیں۔ ایک انسان حسرت کر رہا ہوتا ہے، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ قرآن نے یہ بھی آیت بھیج دی، یہ بھی نقل کیا کہ قارون کو دیکھ کے دوسرے لوگ بنی اسرائیل کی حسرت کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کو تو اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اسے اتنا زیادہ دے دیا۔ دوسرا ایک اور بھی، دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تجھے اللہ نے اگر اتنا زیادہ دے دیا ہے تو کیا کرے گا؟ تو کیوں سب سمیٹے بیٹھے ہوئے ہے؟ اتنا خزانہ کیا کرے گا؟ تو اتنی چیزوں کا مالک بن کے تو کیا کرے گا؟ لیکن وہی جب انسان کی عادت بن جاتی ہے مالک بننے کی، تو یہ عادت رکتی نہیں۔ چھوٹے منزل سے شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے مالک بننا شروع کرتا ہے، اپنے وجود سے مالک بننا شروع کرتا ہے، اور یہ مالکیت بڑھتے بڑھتے کہیں رکتی نہیں۔ فرعون پورے مصر کا مالک بن کر پھر بھی وہ رکنے والا نہیں تھا۔ سکندر کو کتنی بڑی مالکیت ملی، لیکن اس کی آرزو نہیں پوری ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے یہ مالکیت کی آرزو کہاں تک جاتی ہے؟ وہاں تک جاتی ہے کہ انسان کم سے کم اپنے آپ کو جو ہے خدا سمجھنے لگے، اور زبان سے بھی آ کر دعویٰ کرنے لگے مالک بننے کی۔ لہذا لوگ کہتے تھے کہ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، ایک اور صلوات محمد صلوات۔ کہتے تجھے ملا تو اتنا زیادہ ہے تو خرچ کیوں نہیں کرتا؟ کہا انما اوتیت علی علم عندی،
یہ سب اس کا میں مالک ہوں، میں کیوں خرچ کروں؟ یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے وہ میری محنت اور میرے علم کا نتیجہ ہے، پھر تم مجھ سے یہ کیوں تقاضا کرتے ہو؟ یہ قارونیت ہے۔ قارونیت ایک نام نہیں ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے قارون۔ قارونیت ایک تفکر ہے، ایک فکر ہے جو جاری ہے، جاری رہتی ہے، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ میری محنت اور میرے علم کا نتیجہ ہے، لہذا تمہیں حق نہیں مجھ سے مانگنے کا، تمہیں حق نہیں مجھ سے لینے کا۔ لیکن جو اپنے آپ کو مالک، اللہ نے انسان کو مالک بنا کر نہیں بھیجا تھا، اللہ نے انسان کو امین بنایا۔ توجہ فرمائیں، مالک نہیں ہے انسان تو ہے کیا؟ اگر یہ طے ہو گیا کہ انسان مالک نہیں ہے، انسان اپنے جسم کا، اپنے وجود کا مالک نہ ہونے کی دلیلیں بہت ہیں آپ کے پاس۔ مالک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابھی یہی آواز جو زبان چل رہی ہے، ممکن ہے اسی لمحے یہ زبان رک جائے، ممکن ہے اس دروازے سے باہر کوئی نکل نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل چاہیے انسان کو؟ کیونکہ یہ سب اپنی نظروں سے دیکھتا ہے انسان، چلتی ہوئی زبانیں رک جاتی ہیں، غرور کرتے ہوئے انسان زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، یہ سب انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ پھر اگر یہ مالک نہیں ہے انسان، نہ اپنے وجود پر مالک ہے، نہ اپنے جسم پر مالک ہے، نہ اپنی زندگی پر مالک ہے، تو ہے کیا اس زمین پر؟ کیا بنا کے بھیجا گیا؟ کہا امین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انسان کو امانتیں دی گئی ہیں، یہ ساری قوتیں انسان کو امانت کے طور پہ دی گئی ہیں، اور جب امانت دی جاتی ہے تو امانت کو اس سے واپس لیا جاتا ہے۔ امانت کا کام یہ ہے کہ اسے واپس کیا جائے، یعنی امانت کا صحیح استعمال اور اسے واپس کرنا۔ خدا اتنا کریم ہے کہ اس طریقے سے امانت دیتا ہے کہ انسان اسے اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے۔ عام زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک کیشیئر کو اگر بینک والا بینک میں جائے، صبح وہ آفس میں بینک میں، اور جا کے اس کو لاکھوں روپے دیا جائے کہ جا کر ونڈو پہ بیٹھو کاؤنٹر پر، اور جو آئے ان کو پیسہ دو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ کیشیئر کیا کرے؟ کیشیئر ہی کہتے ہیں نا یہ کیشیئر، چونکہ یہ مشکل ہوتی ہے کسی زبان سے کچھ دنوں سے، کافی دنوں تک دور رہنا، دوسری زبان آ کر مسلط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے کہا جائے کہ تم یہ پیسہ، یہ تمہیں امانت دی جا رہی ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے، اس امانت کو لے جا کر پہنچاؤ لوگوں کو۔ اور وہ کیا کام کرے؟ بجائے یہ کہ کاؤنٹر پہ آنے کے وہ ساری تھیلی اٹھائے اور لے کے اپنے گھر آ جائے، کہ مجھے دیا گیا ہے بس میرا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی کیشیئر یہ کام نہیں کرتا، جو کچھ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو کل پھر اس بینک میں داخل ہونا نہیں ملے گا، اور داخل ہونا نہیں، پھر گھر بھی چلا جائے گا، پیسہ بھی واپس لے لیا جائے گا، سب کچھ لے لیا جائے گا، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا وہ بہت ہی امانت داری سے، آپ دیکھیں کتنی امانت داری سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کتنی باریکی سے ایک ایک نوٹ گن رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک میں کمی زیادتی ہوگی تو بعد میں اسے جا کے حساب دینا پڑے گا۔ دقت سے بات، کبھی ہاتھ سے گنتا ہے، کبھی مشین سے گنتا ہے، پھر مشین سے گنتا ہے، پھر ہاتھ سے گنتا ہے، جلدی بھی ہے، لوگ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نہایت ہی امانت داری سے ایک ایک پیسے کا حساب، اور شام میں واپس پلٹتا ہے تو ایک ایک پائی کا حساب دے بھی دیتا ہے کہ میں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنا کام انجام دیا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بالکل خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، یہاں سے کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں انسان بینک کا امین، بینک جس کو امانت دار بناتی ہے وہ امین انسان پوری امانت داری سے یہ کام کرتا ہے، لیکن پروردگار جب انسان کو امین بناتا ہے تو پہلے ہی لمحے سے اس کی امانت پر مالکیت کا حق جتانا شروع کرتا ہے۔ انسان مالک ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ سمجھو کہ کسی کی امانت ہے جو تمہارے پاس رکھی گئی ہے، یہ کہیں پہنچنا چاہیے تھی جو رکھی گئی ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ ایک مملوک کو اپنی اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے،
لیکن دوسرے کے مال کو لے کے بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے. لہذا وہ امانت دار، بینک کا امانت دار، پوری امانت سے اس نے حق ادا کر دیا، اور انسان لمحے لمحے سوتے میں خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے کسی کی ملکیت پر جا کے قبضہ کرے. خواب میں بھی دے، نماز میں آتا ہے، نماز میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے کیسے قبضہ کریں گے، کیسے مالک بنیں گے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پوری تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ جنگ مالکیت کی جنگ ہوئی ہے. یہ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ مالکیت کی جنگ لڑا دو بھائی کے درمیان، ایک گھر کے چھوٹے سے گھر کے اندر سے دو بھائیوں کی جنگ سے لے کر کے پوری دنیا کی جنگیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جس میں پوری دنیا ملوث ہو گئی جنگ میں. اتنی بڑی یہ ساری جنگیں کون سی جنگ تھی؟ مالکیت کی جنگ تھی. اگر انسان اس نقطے کو سمجھ لے کہ مالک بن کر نہیں آیا، امین بن کر آیا ہے، تو اتنی جنگیں نہ گھر میں ہوں نہ گھر کے باہر ہوں. مشکلات یہاں سے، وجود کہاں سے ہوتا ہے مشکلات کا؟ مشکلات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، مالک میں ہوں. جن کو واقعاً خدا نے مالک بنایا تھا اپنی طرف سے، ان کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں انا عبد الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ جب پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں مولا یا مولا یا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک. پروردگارہ تو نے یہ سب کچھ تو مجھے دیا، لیکن یہ کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے. مالک تو ہے، میں تو صرف بندہ ہوں، میں تو صرف مملوک ہوں. اور اگر تو مالک ہوتے ہوئے اس مملوک پر رحم نہیں کرے گا تو کیا ہوگا میرا؟ یہ مملوک کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. کتنی جنگ، پچھلی صدی کی جنگ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ جس صدی میں انسان مارے گئے یہ پچھلی صدی ہے، 20ویں صدی. انسانوں کی تہذیب کے عروج کی صدی، جس پر انسان فخر کر رہا ہے کہ ہم نے بہت علم حاصل کیا، بہت تہذیب حاصل کی، بہت کلچرڈ ہو گئے، بہت ہی سیولائزڈ ہو گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے. لیکن اس سیولائزڈ انسان نے، جن کو سب سے زیادہ اپنے کلچرڈ ہونے پر دعویٰ تھا، انہوں نے ساری جنگیں شروع کی. یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی پچھلی صدی کی، ساری جنگوں میں یا وہ ڈائریکٹ تھے یا انڈائریکٹ تھے. ویسٹ، مغرب، یا ڈائریکٹ لڑ رہے تھے، یا اگر ڈائریکٹ نہیں لڑ رہے تھے تو دوسروں کو اس میں انڈائریکٹ طریقے سے لڑا رکھا تھا. کتنے انسان، جو بتایا جاتا ہے 100 ملین، 10 کروڑ انسان تقریباً ایک 100 سال میں، ایک قرن میں مارے گئے، ایک سنچری میں. اور یہ ساری جنگ تھی مالکیت کی جنگ. ان جنگوں کو چھوڑیں، ابھی ان کا تذکرہ نہیں ہے. وہ جنگ جو ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے مسلسل، جو ہمارے وجود میں اور ہمارے گھر میں اور ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی مالکیت کی جنگ، اگر اس جنگ کو آ کر دیکھیں، اگر کم سے کم انسان اس کیشیئر کی طرح اپنے آپ کو امین سمجھنا شروع کر دے، تو نہ بیوی سے جنگ ہوگی، نہ بچوں سے جنگ ہوگی، نہ بھائی سے جنگ ہوگی. یہ ساری جنگ رک جائے گی، خود بخود رک جائے گی. اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے امانت دی گئی ہے، میں بھی کسی چیز کا امین ہوں، وہ بھی کسی چیز کا امین ہے، مجھے صرف امانت اپنی ادا کرنا ہے. جتنا خرچ کیا جاتا ہے، جتنا پیسہ اپنی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ صرف اللہ کی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو یہ ساری مشکلات خود بخود حل ہو جاتی. انسان یہ نہ رہ جاتا. اور یہ نقطہ قرآن میں جگہ جگہ بار بار اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایک نقطے کو آپ دعائے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، بہت پڑھتے ہیں، تاکید بھی زیادہ ہے، ثواب بھی اس کا بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، فوائد بھی اس کے بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. جس کا ایک فائدہ جس کو زیادہ نظر میں ہم رکھ کے پڑھ رہے ہوتے وہ کیا؟ رزق. سورہ واقعہ میں بہت رزق ہے، واقعہ اس میں رزق ہے، سورہ واقعہ میں بہت بڑا رزق ہے. لیکن اس بڑے رزق کو چھوڑ کے ہم بہت چھوٹا والا رزق لیتے ہیں. رزق ہے، دیکھیں رزق اسلام میں، دین میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. انسان کو رزق کی ضرورت ہے، رزق کی دعا بھی کرے، لیکن کیسے دعائیں کرتے بھی ہیں؟ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، پروردگارہ اپنے حج کا رزق مجھے عطا کر، یہ بھی رزق ہے.
اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و عرفان الحرمہ، پروردگارا ہمیں اطاعت کا رزق عطا کر، معرفت کا رزق عطا کر، یہ بھی رزق ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، زیارت حسین ابن علی کا رزق عطا، یہ بھی رزق ہے، اور یہ رزق کہیں زیادہ بلند ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ رزق انسان پا لے، آپ دیکھیں ماہ رمضان میں روزانہ دعا کرتے ہیں نا، روزانہ رزق کی دعا کرتے ہیں، لیکن کون سے رزق کی دعا کرتے ہیں؟ مشکل یہی ہے، اگر توحید نظام بن کر انسان کے دل میں داخل نہیں ہوا تو بہت سے دینداری کے کام انسان کر رہا ہوتا ہے، کام دینداری کے ہوتا ہے، لیکن اصول دین، اگر اصول دین سسٹم نہیں بنا انسان کا تو بہت سے فروع دین ریا بن جاتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے، سچ میں ہوتی ہے، چونکہ اصول کو نہیں سمجھا ہے، اور اصول کے بنیادوں کو سمجھے بغیر فروع دین کو جب انسان انجام دینا شروع کر دے، اس کی گفتگو پہلے ہوئی، یعنی الٹا دین کی الٹی شکل، تو بہت سے اعمال انسان کے ریاکاری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ رہا ہوں تیری قوت سے، بیٹھ رہا ہوں تیری قوت سے، لیکن سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اپنی قوت سے اٹھ رہا ہوں اور اپنی قوت سے بیٹھ رہا ہوں، یعنی کہہ یہ رہا ہے کہ پروردگارہ تیری قوت سے اٹھ بیٹھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتا ہے کہتا ہے نا میں اپنی قوت سے چل رہا ہوں، اپنی قوت سے اٹھ رہا ہوں، اپنی قوت سے بیٹھ رہا ہوں، اپنی قوت سے گاڑی خریدی، اپنی قوت سے گھر خریدا، سب کچھ اپنی قوت سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم نہیں سمجھ پایا تھا۔ سسٹم میں کیا آگے دعا کرے، رزق کی دعا کرے، سورہ واقعہ میں بہت رزق ہے، واقعاً بے انتہا رزق ہے۔ ایک رزق تو شروع ہی میں ہے کہ انسان کو 3 حصوں میں آگے تقسیم کر دیا گیا، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اگر اس نقطے کو انسان در کر لے کہ 3 ہی طرح کے آدمی ہیں بس، یا داہنی طرف رہنے والے، وہاں جو تقسیم ہوگی یا داہنی طرف ہوں گے یا بائیں طرف ہوں گے، یا بہت آگے بڑھ سبقت کرنے والے، سبقت یعنی سبقت کرنا یعنی کمپٹیشن میں آگے بڑھ جانے والا، کہا گیا قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، روایتوں میں اور زیادہ کہا گیا ہے کہ انسان کمپٹیشن کی حالت میں اپنے آپ کو رکھے۔ اگر اچھائیوں میں کمپٹیشن کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، تو جو ہمارے مادیت میں جو کمپٹیشن ہے وہ شاید نقصان پہنچا دے، اس میں بھی اپنے آپ کو کم نہ کرے، لیکن کمپٹیشن کی حالت میں نہیں رکھے۔ وہاں جب کمپٹیشن شروع ہوتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، یعنی سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، سب کچھ مل گیا ہے لیکن سکون نہیں ملا، کیونکہ کمپٹیشن کی حالت میں رکھا ہے۔ جب بھی دیکھتا ہے تو اپنے اوپر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فضیلتوں میں کہا گیا کہ اپنے اوپر والے کو دیکھے ہمیشہ، یعنی فضائل حاصل کرنے کے لیے، کمالات حاصل کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اس کی نظر اوپر رہے کہ ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ابھی وہ تو ہم سے آگے ہے اور آگے بڑھ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، آیت قرآن، خیر میں کرو کمپٹیشن، استباق کرو، سبقت لے جاؤ، کیونکہ جو سبقت لے جائیں گے انہی کے لیے سورہ واقعہ میں کہا کہ والسابقون السابقون، سب ایک فیملی کی یہ لفظ ہیں، سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، یہ بھی رزق ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ نقطہ قرآن نے سمجھایا، مالکیت کا نقطہ، کہ مالک کون ہے۔ کہا کہ افرائیتم ما تمنون، افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے دکھا رہا ہے قرآن، یہ عجیب لہجہ ہے قرآن کا نا۔ افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم نے دیکھا یہ جو تم امنا کرتے ہو، اب قرآن کی لفظ اتنی استعمال کریں گے، اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے یہاں پر۔ یہ جو تم امنا کرتے ہو، یہ امنا کر دینا تمہارا کام ہے، لیکن بچے کی تخلیق یہ تمہارا کام نہیں۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، جو تم بعد میں اپنے بیٹے کو اپنا مالک، خود کو بیٹے کا مالک سمجھ رہے ہو، تم نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ ایک کردار فقط، امنا کرنا، اور وہ بھی نہایت ہی حیوانی اور شہوانی حالت میں، اتنا زیادہ شہوانی حالت کہ واجب ہے غسل کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کام فقط ایک تھا، امنا کر دینا، امنا کر کے سو جانا، بس انسان کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سارا کام خدا کا شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں واجب ہے غسل کرنا، واجب ہو گیا ہے پورا وجود کا غسل کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے شریعت کے اعتبار سے سب سے بڑی نجاست، سب سے بری نجاست جو ہے وہ پیشاب ہے،
یعنی سب سے گندی نجاست شرعی اسلامی شرع کے اعتبار سب سے زیادہ یہ ہے. پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیشاب کے بعد تو صرف وضو نماز پڑھنا ہو صرف وضو کرنا پڑتا ہے اور امنا کے بعد جو ہے غسل کرنا پڑتا ہے, ایسا کیوں ہے جبکہ نجاست کے اعتبار سے وہ کم ہے اور یہ نجاست کے اعتبار سے زیادہ ہے. وہ مادی نجاست کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز کس حالت میں خارج ہو, انسان سے کس حالت کیا تھی. پورے وجود پر انسان کے حیوانیت کا غلبہ تھا, لہذا اس پورے وجود کو پاک ہونے کی ضرورت ہے اور وہ پاکیزگی پانی سے نہیں ہوتی. بعض انسان سوچتا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ ڈالیں, کتنا پانی خرچ کر ڈالتا ہے, پانی کی کمی ہے, پانی پہ بھی جنگ ہونے والی ہے دنیا میں, پانی کی دنیا میں کمی ہے, ابھی ہندوستان میں بہت ہی کمی ہو رہی ہے. جا کے دہلی میں دیکھیں کیسے جو ہے گندے پانی کو بیچتے ہیں, اور دوسرے بہت سے علاقوں میں وہ پانی ڈال دینا زیادہ سمجھتا ہے اس سے پاکیزگی ہو رہی ہے, جبکہ قرآن دین کہتا ہے کہ نہیں, صرف 3 لیٹر پانی سے تم غسل کر سکتے ہو. وضو کرنا ہو تو 3 پاؤ, الوضوء بمدن والغسل بساہ, 3 لیٹر پانی سے تم اپنا غسل کر سکتے ہو. لیکن اصل نقطہ کیا ہے, وہ نیت انسان کو چاہیے جو اگر پورے وجود کو پاک کر دے. پروردگارہ اس حیوانی حالت میں میں بہت دور ہو گیا تھا, اب قربتاً اللہ پھر تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں, پھر تیری طرف آ رہا ہوں, لہذا یہ پاک کرنے آیا. ایسی حیوانی حالت میں انسان نے صرف ایک کام کیا اور وہ اس کا کام ختم ہو گیا. پھر قرآن کہتا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. خالق کون ہے یہاں پر؟ یہ رزق ہے. سورہ واقعہ کا رزق یہ ہے کہ یہ نقطہ انسان درک کر لے کہ اس بیٹے کا جو بیٹا میں دیکھ رہا ہوں, جس کا میں اپنے آپ کو رب بھی سمجھ رہا ہوں, اپنے آپ کو مالک بھی اس کا سمجھ رہا ہوں, اس کا مالک میں ہوں کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. خالق ذات پروردگار ہے. لہذا قرآن سوال کر رہا ہے, اگر میں چاہوں تو موت دے دوں, قدرنا بینکم الموت, تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں رہ جائے. افرائیتم ما تحرثون, یہ جو تم حرث کرتے ہو, کھیتی میں حرث کرتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یہاں زراعت تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ تمہارا کام تھا صرف حرث کرنا, زراعت کرنا انسان کا کام نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو زارع سمجھتا ہے, کسان یعنی وہ اپنی فصل کو, ہری بھری فصل کو جب صبح میں اٹھ کے جا کے ایک کسان دیکھتا ہے, کہتا ہے میری محنت جو ہے سوارت ہو گئی. جب کاٹ کے لے کے آتا ہے کہتا ہے میری محنت کا پھل مجھے مل گیا, اٹھا کے لے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو زارع سمجھ رہا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افرائیتم ما تحرثون, یہ تم نے حرث کیا ہے. صرف حرث کرنا یعنی کیا؟ زمین کو کھود کر, وہ بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وسیلے کے ذریعے سے زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج کا ڈال دینا. یہ بیج ڈال کر اس کا بند کر دینا, یہ تمہارا کام ہے. اس کے بعد سارا کام خدا کا ہے. یہ بیج اس زمین میں باقی رہے گی نہیں رہے گی, اسے چڑیا اٹھا کر لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی, یہ بیج تیز دھوپ سے ممکن ہے جل جائے, یہ ممکن ہے زیادہ بارش سے بیج سڑ جائے, یہ سارا کام. اس کے بعد سارا کام شروع ہوتا ہے کہاں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم زارع نہیں ہو, تم نے اس کو نہیں اگایا ہے, تم نے اس کو پھل کو نہیں بنایا ہے, تم نے ایک معمولی سی گٹھلی کو اتنا بڑا درخت نہیں بنایا ہے جو تمام انسانوں کو پھل دے رہی ہو. یہ کام میرا ہے. تم اس کے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ لینا, یہ میرا ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی جو تم پی رہے ہو کیا تم نے دیکھا؟ قرآن عجیب لہجے میں پوچھ رہا ہے, اس طرح بہت کم جگہوں پہ سوال ہے قرآن میں. افرائیتم ما تشربون, یہ پانی جو تم پی رہے ہو, گوارا پانی, خوشگوار پانی, پیارا پانی, میٹھا پانی, جس کی لذت کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کون سی لذت اس میں پائی جاتی ہے, جس کی لذت کے سامنے ساری لذتیں قربان, جس میں ظاہراً کوئی لذت بھی نہیں ہے, لیکن پیاسے انسان کے سامنے جب یہ پانی آئے تو ہر لذت کو چھوڑ کے پہلے پانی پیتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. ان پانی کو کھارے سمندر سے بھاپ کی شکل میں اٹھانا, اسے بادل بنانا, بادل کو ہواؤں کو دوش پہ سوار کرانا, سوار کرا کر تمہارے شہر میں لے آنا, اور اس بادل کو پھر پانی کی شکل دینا, اور اسے پھر برسانا, اسے پھر زمین میں جمع کر لینا تاکہ تم سال بھر سے استفادہ کرتے رہو. یہ کام تمہارا ہے یا میرا ہے؟ پھر تھوڑا سا پانی مل جائے اس کے مالک بن جاؤ, مالک میں ہوں. اتنا انسان نادان. افرائیتم ما تورون
انتم انشأتم. پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو اس پانی کو، یہ میٹھا پانی جو تم پی رہے ہو، ایک لمحے میں اس سارے پانی کو سمندر جیسا کھارا پانی کر دوں، میں چاہوں. یہ میرے اختیار میں ہے. جس سمندر میں اگر پانی کا اسٹور ختم ہو جائے انسان کے تو پیاسا مر جائے گا، لیکن پانی نہیں پی پاتا ہے نا. وہ لوگ جو سمندری سفر کر رہے ہوتے ہیں پانی کا پورا اسٹور لے کے جاتے ہیں یا ایسی مشین لے کے جاتے ہیں جو یہ کام کرتی رہے کہ سمندر کے پانی کو میٹھا بناتی رہے. اگر یہ نہ ہو تو پیاسا مر جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں چاہوں تو اس میٹھے پانی کو بھی کھارا پانی بنا دوں، ایک قطرہ بھی پینے نہ پاؤ. افرأیتم ما تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یہ آگ جو جلاتے ہو، تم دیکھتے ہو ابھی آگ جو ہے، وہ آگ کا تصور جو ہے، کیا تم نے اس کے شجر کو پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ یہ آگ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اب شہر میں لوگ کہیں گے گیس سے ہماری آگ چلتی ہے، شجر سے نہیں چلتی. البتہ تحقیقات یہ بتاتی ہے گیس کی آگ بھی شجری سے ہے. یعنی ملینوں سال پہلے یہ علاقے سب درخت تھے، جنگلات تھے، اور کسی حادثے کے نتیجے میں یہ زمین پوری پلٹی. اور وہی چیز، چونکہ پیٹرولیم کا خزانہ پانی جیسا نہیں کہ جتنا نکالتے جاؤ اور بڑھتا جائے گا. پیٹرولیم کا خزانہ بھی ختم ہونے والا ہے. بعض ملکوں میں ختم ہو گیا، بعض ملکوں میں ختم ہو رہا ہے. حد اکثر 100 سال 110 سال بعد سب ختم ہو رہا ہے. اور بتایا گیا کہ یہ پہلے تھا، ان علاقوں میں جنگلات تھے، بہت بڑے جنگلات، اور زمین پلٹی، پھر اندر کیمیکل جو پروسیس اور جو اثرات ہوئے اس کے نتیجے میں یہ پیٹرول بن گیا. تب یہ نہ کہے کہ وہ دیہات والے تو جب درخت سے لگاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اور میں تو گیس سے میرا کام چلتا ہے. قرآن کی آیت میرے لیے نہیں ہے. افانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اس آگ کو کس نے جلایا؟ شجر کس نے بنایا؟ یہ تم نے کیا یا میں نے کیا؟ اور یہ سب کرنے کے بعد اب فسبحان ربک العظیم فسبح باسم ربک العظیم. یہ نقطہ ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد اب اپنے رب کی تسبیح کرو کہ مالک وہ ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ میری تربیت کر رہا ہے. صرف فسبح باسم ربک العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہو. سبح رب، وہ جو سورہ اعلیٰ نازل ہوئی آیت، سورہ آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ سجدے میں اب یہ جملہ کہو، ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ پڑھتے رہو روزانہ سینکڑوں بار تکرار کر کے واپس چلو. نہ، جب یہ کہہ رہے ہو فسبح سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس نقطے کی طرف متوجہ رہے انسان کی یہ ساری ملکیت ذات پروردگار کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس نے دیا ہے. کم سے کم ان ملکیتوں کو، ان نعمتوں کی طرف توجہ ہے جس کی طرف سورہ واقعہ میں یاد دلا جا رہا ہے. یہ سب تم نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. تمہاری خلقت بھی میں نے کی ہے، تمہارے بارش بھی میں نے دے رہا ہوں، پانی بھی میں دے رہا ہوں، آگ بھی میں نے دی ہے، زراعت بھی میں نے دی. اگر یہ چار چیزیں زندگی سے نکال لی جائیں ایک دن انسان زندہ نہیں رہ پائے گا. فسبح باسم ربک العظیم، یعنی توحید یہ ہے، یعنی خود کو فقط امین سمجھنا. جن لوگوں نے خود کو اپنا امین فقط سمجھا ان لوگوں نے نہیں روکا اپنے آپ کو، نہ اپنی جان کو بچانے کی فکر کی، نہ اپنے بچوں کی بچانے کی فکر کی، نہ اپنے گھر والوں کے بچانے کی فکر کی، کیونکہ امین سمجھ رہے تھے، فقط امین سمجھ رہے تھے. کربلا توحید سے بھری ہوئی ہے کربلا، کیونکہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا تھا. اگر ہماری طرح وہ بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تو شب عاشور اپنی جان کو لے کے واپس چلے جاتے کہ مالک ہم ہیں، اپنی جان بچانا ہمارا کام ہے. لیکن وہ صرف اور صرف امین سمجھتے تھے، اور امین کا کام ہے کہ پوری امانت سے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ ادا کر دیا جائے، وہ دے دیا جائے. اور سب کچھ دینے کے بعد بھی بقول غالب اس کی زبان یہ ہوگی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیونکہ امین ہے انسان. امین انسان کی زبان یہ ہوتی ہے کہ جان دے کر بھی یہی کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ امانت اس کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی نے دیا تھا. امین کربلا والے.
اور پوری امانت داری سے اپنے امانت کو آ کر ادا کی، پوری امانت داری سے۔ کربلا والوں جیسے امین ڈھونڈیں پوری تاریخ میں جا کر، ایسے امانت دار کو تلاش کریں جو اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اس طرح ادا کر رہے ہوں، جنہوں نے نہ اپنے خون کا مالک اپنے آپ کو سمجھا، نہ اپنے جسم کا مالک سمجھا، نہ اپنی جان کا مالک سمجھا، نہ اپنے بچوں کا مالک سمجھا، نہ اپنی جائیداد کا مالک سمجھا، نہ اپنی پراپرٹی کا، سب کچھ چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف امین بن کر اس دنیا میں آئے تھے۔ حسین ابن علی نے خود اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تو بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، لہذا میدان میں جاؤ، مقتل میں، تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو، کیونکہ امانت مجھے بھی ادا کرنا ہے، میں بھی یہ امانت ادا کر دوں۔ اگرچہ یہ امانت ادا کرنا حسین ابن علی کے لیے اس اعتبار سے سخت تھا کہ صرف بیٹا نہیں تھا، اگر صرف بیٹا ہوتا تو آسان تھا، لیکن صرف بیٹا نہیں تھا اس لیے بہت سخت تھا۔ چونکہ بیٹا تھا اس لیے خود ہی کہا کہ بیٹا آگے بڑھو، لیکن چونکہ بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ شبیہ رسول بھی تھا، لہذا جب مقتل میں جانے لگے اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا، اپنے ہاتھوں سے آمادہ کیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی اور سر سے پیر تک دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ زندگی میں حسین بار بار علی اکبر کو دیکھتے تھے، اس اعتبار سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس اعتبار سے دیکھتے تھے کہ میرے نانا کی شبیہ ہے۔ علی اکبر کو سینے سے لگاتے بھی تھے تو یہ سوچ کے نہیں لگاتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کے سینے سے لگتے تھے کہ میرے نانا کی شبیہ ہے، میں اپنے نانا کے گلے لگ رہا ہوں۔ کیونکہ یہ وہ منظر حسین ابن علی کو ہمیشہ یاد تھا جب رسول اللہ حسین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پورے جسم کی خوشبو لیتے تھے، پورے جسم کو سونگھتے تھے۔ اور 7 ہی سال کی عمر میں جب رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے تو یہ خلا حسین ابن علی کو محسوس ہوتا رہا، کیونکہ جب تک زندہ تھے، جب تک رسول اللہ اس زمین پر موجود تھے، حسین ابن علی کے لیے سب سے زیادہ عزیز ذات، جس سے سب سے زیادہ مانوس تھے، حتیٰ اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، علی ابن ابی طالب سے بھی زیادہ، جناب زہرا سے بھی زیادہ وہ رسول اللہ سے مانوس تھے۔ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے، یہ بچے رسول اللہ کے پاس زیادہ نظر آتے تھے، ماں باپ کے پاس کم نظر آتے تھے۔ اگر نہیں نظر آتے تو رسول اللہ خود بلا لیتے تھے، خود اپنے قریب بلا لیتے تھے، خود پیار کرتے تھے۔ اس قدر پیار، اور بچپن میں جب کسی کو کوئی پیار ملتا ہے وہ پیار ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ 7 ہی سال کی عمر میں جب یہ پیار رک گیا، رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، صبح اٹھ کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ رسول اللہ نظر نہیں آتے، گھر میں منتظر ہیں لیکن رسول اللہ گھر میں نہیں آتے، صبح کو منتظر ہیں کہ رسول اللہ روزانہ آ کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، لیکن اب یہ آواز کانوں میں نہیں ٹکراتی۔ یہ خلا، یہ کمی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ خدا نے وہ نعمت عطا کی کہ جب بچے کو دیکھا تو شباہت لگی، لیکن ابھی بچہ ہے، لیکن یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، جیسے جیسے اس کے خد و خال نکھرنے لگے، جیسے جیسے اس کا چہرہ ظاہر ہونے لگا، ویسے ویسے یہ شباہت بڑھتی ہوئی دکھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا حسین ابن علی کو یہ شباہت زیادہ محسوس ہوتی تھی اور زیادہ سینے سے لگاتے تھے، زیادہ پیار کرتے تھے، بار بار آ کر دیکھتے تھے۔ راتوں کی تاریکی میں جب بھی دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھیں، آ کر علی اکبر کو دیکھ لیا کہتے۔ یہ خود جملہ ہے حسین ابن علی کا، یہ خود امام نے فرمایا ہے، جب بھی رات میں، دن میں، صبح سویرے، جب بھی علی اکبر سو رہے آ کر دیکھتے تھے، کیونکہ یہ صرف بیٹا نہیں ہے، یہ میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اسی لیے جب آخر میں رخصت کر کے بھیجنے لگے، جانے کو خود ہی کہا، لیکن جب علی اکبر جانے لگے تو ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ تیرے رسول کا شبیہ، بالکل شبیہ،
رفتار و گفتار و خلقت و خلق و اخلاق سب میں تیری رسول کی شبیہ. اور پھر وہ جملہ فلم اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، اے میرے اللہ جب بھی مجھے شوق ہوتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں، جب بھی دیکھنے کا دل چاہتا تھا جا کر بے اختیار علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا. اس لیے جب بھی کسی کو میدان میں رخصت کرتے تھے حسین ابن علی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے تھے، لیکن جب علی اکبر کو رخصت کیا علی اکبر آگے بڑھے، حسین ابن علی بھی پیچھے پیچھے چلے. امانت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی امانت کو ادا کرنے. نہیں معلوم یہ امانت کی ادا کرنے کا شوق تھا یا نانا کا احترام تھا کہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے. گھوڑا اور تیزی بڑھا، حسین اور تیزی بڑھ رہا تھا، تیز رفتار ہو رہی تھی، حسین کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی، حسین بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور اس عشق کا اور اس انس کا اور اس محبت کا احساس علی اکبر کو بھی تھا. عزیزوں وہ صرف بہانہ تھا، پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے. علی اکبر کی پیاس کی شدت نہیں تھی، پیاس ایک بہانہ تھا. علی اکبر جانتے تھے میرا بابا مجھے کتنا چاہتا ہے، علی اکبر جانتے تھے اس مقتل سے مجھے واپس جانا نہیں ہے، لیکن اپنے بابا کی محبت کا احساس تھا. لہذا مقتل سے ایک مرتبہ واپس پلٹے کہ ایک مرتبہ اپنی صورت بابا کو اور دکھا دوں، ایک مرتبہ میرا بابا مجھے اور دیکھ لے. اس لیے کہ شہادت کے بعد جو منظر ہوگا وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا. لہذا بہانہ کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے، بابا اسلحوں کی شدت مجھے تھکا رہی ہے، میرے جسم کو گرم کر رہی ہے. لیکن حسین نے علی اکبر کو دیکھ لیا، دل بھر کے دیکھ لیا، پھر میدان میں بھیجا، پھر میدان میں رخصت کیا، پھر جنگ کی. اور یہ جملہ بار بار کہتا ہوں، جس طرح میدان کربلا میں علی اکبر نے جنگ کی، حسین ابن علی کے سوا کسی نے بھی جنگ نہیں کی. عجیب جنگ تھی، عجیب. وارث علی جنگ کر رہا تھا، جناب عباس کو وہ جنگ کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا. جس طرح جناب علی اکبر نے جنگ کی، تاریخ میں عجیب جنگ لکھی گئی ہے. اور اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا، اتنے کو مارا تھا کہ ان کے دل میں بغض بیٹھا ہوا تھا. اس لیے جب نیزے کی برچھی کی انی کھا کر علی اکبر زمین پہ گرے تو مقتل کے جملے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اور نہ صرف گھیرا، ہر ایک نے تلواریں مارنا شروع کی. فقط اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور ادھر سے آواز بلند، یا بتا علیک من السلام. ادھر حسین آگے بڑھے، تیزی سے مقتل کی طرف آئے. اب اس جملے کو کیسے عرض کروں عزیزو، صاحب لوف نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جب مقتل میں حسین پہنچے، کیونکہ ایک بہن کو بھی معلوم ہے کہ حسین کے دل میں علی اکبر کی محبت کتنی ہے، حسین کی نظروں میں علی اکبر کتنے ہیں. لہذا مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین مقتل کی طرف آگے بڑھے، دیکھا ایک بی بی پوری طرح چادر میں لپٹی ہوئی علی اکبر کی لاش کے قریب موجود ہے اپنے بھائی کو سہارا دینے کے لیے. لیکن ہاں اس موقع پر حسین نے علی اکبر کو بعد میں دیکھا، پہلے بہن سے کہا میری بہن خیمے میں واپس جاؤ، خیمے میں واپس کر دیا. علی اکبر پہ نظر پڑی، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے باپ دیکھ رہا ہے. کیا کرے حسین، کیا جملہ ادا کرے حسین. فرشتے بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیسے سینے سے برچھی کا پھل نکالیں. برچھی کا پھل بھی نکال لیا، امانت کو بھی ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ فوضا خدہ ولا خدہ، اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیا. شاید حسین کو ایسا لگا ہو کہ جیسے نانا کے چہرے پہ چہرہ رکھتے تھے، نانا پیار کرتے تھے. یہ آخری لمحہ تھا. آواز دیا بنیا انا الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال اب تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہو. اب حسین کیا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو بلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو پستی اور نابودی عطا فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان مشکلات کو دور فرما.
ظالموں کے ظلم کو اور اہل شر کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔